السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے دو پٹیشنز دائر ہوئی ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کچھ اس مقدمے کی تفصیل بتائیں گے آپ کو، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا تھا، اس کے پولیٹیکل کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، پولیٹیشنز کیا باتیں کر رہے ہیں، لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، اور تھوڑا آپ کو تفصیل دوں گا پنجاب میں جو تبدیلی کا آغاز ہو چکا، اور تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ نے جو اپنے حوالے سے جو وہ کہتے ہیں کہ کنسپریسی ہوئی ہے، اور وہ جو یوسف ٹھیلے والا جو ایک ٹارگٹ کلر تھا ایم کیو ایم کا، اس کے ایک حوالے سے جو یہ بیان آیا کہ اس نے یہ کہا کہ مراد علی شاہ صاحب نے اس سے بات کی تھی، اس کی اب تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن پھر کون سندھ چیف منسٹر کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میں اس اپنی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے سابق صدر پرویز مشرف کا مقدمہ، اسپیشل کورٹ نے جو اسپیشل بینچ بنایا گیا تھا غداری کے مقدمے کی سماعت کے لیے، وہ اس نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 28 تاریخ کو وہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید خان کھوسا نے جب 2-3 دن پہلے ایک تقریب سے خطاب کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے وزیر اعظم کی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ عدالتیں جو ہیں اس وقت وہ بڑی وائبرنٹ ہیں، یہ 2009 سے پہلے کی عدالتوں سے ہمیں نہ تعبیر کیا جائے، اس کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا جائے، اس کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ اب ہم صرف قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کمزور اور طاقتور کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 2 وزیر اعظم کو نااہل کیا اور ایک کو کنوکٹ کیا، تو اب یہ جو ہیں ایک سابق سربراہ جو ہیں آرمی کے، ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یوں ہاتھ جب ہلایا تو پتہ چل گیا تھا سب لوگوں کو کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان کے کامنٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی جو جناب سابق صدر کے وکلاء کی طرف سے تھی، جس میں استدعا کی گئی کہ کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے بیرون ملک ہیں اور واپس نہیں آ سکے اور اپنا موقف پیش نہیں کر سکے، اس لیے عدالت کو روکا جائے کہ وہ ایبسینشیا میں، ان کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ وہ نہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی حکومت نے ایک پٹیشن وزارت داخلہ کی طرف سے دائر کی گئی ہے، جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ فیصلہ نہ سنایا جائے، اس کو ملتوی کیا جائے، اس فیصلے کو اسٹے دیا جائے، اور اس میں بہت سارے لیگل پوائنٹس وفاقی حکومت اٹھانا چاہتی ہے۔ اب پہلے ذرا پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل نے استدلال دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کیونکہ پرویز مشرف صاحب بیماری کے لیے باہر تھے، اور کرمنل جو کیس ہے اس میں جو بیان ہے جو ملزم ہے وہ بہت ضروری ہیں، اور کیونکہ ان کا بیان نہیں ہوا، وہ ان کو موقع نہیں مل سکا کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے، اس لیے ان کو ان کی غیر موجودگی میں جو بھی سماعت ہوئی، جو بھی یہ فیصلہ سنانے کی تاریخ دی گئی ہے، اس کو روکا جائے، اور اس اسپیشل کورٹ کو اس وقت تک اجازت نہ دی جائے اس کیس کا فیصلہ کرنے کی جب تک پرویز مشرف صاحب کا موقف عدالت میں بیان نہ ہو جائے، ان کو صفائی کا موقع جب تک نہ دیا جائے۔ اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے صفائی بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن کب واپس آئیں گے یہ کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا، صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ والی پٹیشن جو ہے اس کی سماعت جسٹس مظاہر علی نقوی کی صدارت میں بینچ کرے گا، اور آج وہ سماعت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب کل یعنی گزشتہ شام کو دوپہر میں ایک پٹیشن فائل کی گئی وزارت داخلہ کی طرف سے، اس میں بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آرٹیکل 6 کے تحت جو غداری کا مقدمہ قائم کیا جاتا ہے،
وہ کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ میں وفاقی حکومت کو کوئی ڈیفینیشن دے چکی ہے، ایکسپلین کر چکی ہے کہ وفاقی حکومت جب کہا جائے گا تو اس سے مراد کابینہ کا فیصلہ ہوگا۔ اور سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو کیس دائر کیا گیا ہے وہ وفاقی کابینہ میں نہ ہی وہ معاملہ پیش ہوا اور نہ ہی وفاقی کابینہ نے اس کی کوئی منظوری دی۔ یہ اس وقت کی حکومت اور وزیر اعظم کا ایک اپنا فیصلہ تھا، ایک انفرادی فیصلہ تھا، اور کیونکہ یہ قانونی تقاضا پورا نہیں ہوا، یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا، یہ وفاقی کابینہ نے اس کی اپروول نہیں دی، اس لیے اس کیس کو ختم کیا جائے۔ یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، یہ غیر قانونی کیس ہے، اس کی سماعت ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کابینہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہی ہے کیس جو پرویز مشرف صاحب کے وکلاء نے جو معاملہ اٹھایا، یہی معاملہ وفاقی حکومت نے بھی، وزارت داخلہ نے بھی اٹھایا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پرویز مشرف صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کا جو بیان ہے وہ جو قانون ہے اس کے مطابق اس کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں یہ کیس چلایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی اس کی سماعت کی ڈیٹ فکس نہیں کی، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت نے ریٹ دائر کی ہے اس کے مطابق تو پرویز مشرف صاحب کا جو کیس ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر قانونی ہے۔ اس لیے غیر قانونی ہے کہ کابینہ نے فیصلہ نہیں کیا، یہ نواز شریف صاحب نے خود سے فیصلہ کیا تھا۔ جب یہ مقدمہ دائر ہوا تھا تب بھی جو پرویز مشرف صاحب کے وکلاء تھے انہوں نے یہی مدعا اٹھایا تھا۔ اس وقت فروغ نسیم صاحب وکیل تھے جناب پرویز مشرف صاحب کے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، یہ بس اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہے۔ ابھی وہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں وہ پاکستان کے وزیر قانون ہیں۔ تھوڑا عرصہ قبل جو پروسیکیوشن کی ٹیم تھی پرویز مشرف صاحب کے مقدمے میں اس کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ یہ عملی طور پر جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف غداری کا کیس ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ چکے کہ عدالتیں فیصلہ سنانے جا رہی ہیں، ماتحت عدالتیں ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ۔ مقدمہ یہ یعنی جو اس وقت چیلنج ہوا ہے وہ ان ماتحت عدالتوں میں ہوا ہے، لیکن اسپیشل بینچ جو تھا جو بنایا گیا تھا فیصلہ اس نے سنانا تھا۔ اب کیا لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹے آرڈر دیتی ہے، اس فیصلے کو ہونے سے روکتی ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس ساری پروسیڈنگز کو غیر قانونی قرار دے دے گی؟ تو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کہی تھی کہ اب جلدی فیصلہ ہونے والا ہے، ایک سابق جو سربراہ ہیں آرمی کے اس کا بھی، اور لوگوں نے اس سے یہ تعبیر کیا تھا کہ وہ جو ایک متھ رہی ہے ہمیشہ کہ پاکستان میں کسی بھی جرنیل کو سزا نہیں سنائی جا سکتی، وہ متھ ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کہ سب لوگ برابری میں آ جائیں گے۔ لیکن اب یہ جو سچویشن ہے اس پر ایک نقطہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک غدار کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان میں کبھی بھی کسی فوجی کے خلاف، کسی بڑے ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور پرویز مشرف صاحب کے خلاف یہ جو کارروائی ہونی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ نقطہ جو ہے بڑا قانونی ہے، جو وکلاء ہیں وہ اس پہ تقسیم ان میں نظر آتی ہے۔ بہت سارے سینئر وکلاء حکومت کے موقف سے ہمیں اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن بہت سارے جو ان کے کریٹیکس ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے، حکومت صرف پرویز مشرف صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، فیصلہ تو اب عدالتیں کریں گی۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو، لیکن اس کے جو پولیٹیکل اثرات ہیں اس میں یقیناً ایک نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے گورنمنٹ پر، نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے، اور جو بیانیہ تھا کہ یہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بیانیہ لوگوں میں اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور لوگ اس کو بظاہر مانتے ہوئے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا
میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی دے دیتا ہوں، اپنی اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل دوں گا۔ پنجاب میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو سیکریٹری ہیں، چیف سیکریٹری، وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور جو سیکریٹری داخلہ ہیں پاکستان کے، مجھے سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان، ان کو پنجاب کا چیف سیکریٹری بنایا جا رہا ہے۔ یوسف نسیم صاحب جو ہیں ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 18ویں 19ویں گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ تک کے تقریباً کم از کم جو بتایا جا رہا ہے 90 سے 100 لوگوں کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے سیکریٹریز بھی ہیں، بہت سارے ڈپٹی کمشنرز ہیں، اس میں بہت سارے آر پی اوز ہیں، بہت سارے پولیس افسران ہیں۔ ایک بڑے وسیع پیمانے پر تبدیلی کی جا رہی ہے، پورٹ فولیو بھی چینج ہو رہے ہیں، اور اگلے چند گھنٹوں میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا۔ چیف سیکریٹری صاحب کا میں نے نام آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی جو آگے آنے والی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو اپنی آنے والی جو میری ویڈیو ہے اس میں وہ آپ کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اور ایک دو اور بھی بڑے سینسٹیو مقدمات ہیں جن کی سپریم کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں ان کی سماعت ہو رہی ہے۔ ان کا تعلق بھی پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں تقرریوں سے متعلق ہے۔ جیسے ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو اس کی اپڈیٹ دوں گا۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ دبا دیں، تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے، اور آپ اس تازہ ترین انالیسس اور انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں۔